نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین،
گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا بیان کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں کی طرف بلند فرمایا، اور آسمانوں کے اندر اپنے کچھ انبیاء علیہم الصلاۃ سے آپ کی ملاقات اور تعارف کروایا، اور آپ کو جنت و جہنم کو سامنے کر کے ان کا منظر دکھایا، اور آپ کی امت کے کچھ لوگوں کے اعمال کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو یہ سفر، یہ آسماں کی سیر، اس میں سے کچھ حصہ اختصار کے ساتھ آج کے اس مقدس خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق بات اچھے طریقے سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے مجھے اوپر لے جایا گیا، جبریل امین علیہ السلام نے پہلے آسماں کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا گیا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہا انا جبرائیل۔ پوچھا ومن معک، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ بتایا معی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا اارسل الیہ، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا نعم۔ فرمایا کہ دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوا، آسماں کے فرشتوں نے میرا استقبال کیا، آگے بڑھ کر مجھے سلام کہا، مرحبا کہا، اور میرے ساتھ مصافحہ کیا، خوش ہو کر مسکرا کر۔ تمام آسماں کے فرشتوں نے مسکرا کر میرے ساتھ ہاتھ ملایا، لیکن
ان فرشتوں میں میں نے ایک ایسے فرشتے کو دیکھا کہ جس نے میرے ساتھ مصافحہ تو کیا، سلام بھی کہا، لیکن اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، مرجھایا ہوا چہرہ، خوشی کے کوئی آثار نہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ فرشتہ کون ہے اور یہ پریشان کس لیے ہے؟ تو مجھے بتایا یہ مالک فرشتہ ہے، جس کا نام مالک ہے، اور یہ خازن نار ہے، جہنم کا داروغہ، کہ جس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو جلانے پر لگائی اور اس کی ڈیوٹی اس کو گرم رکھنے پہ لگائی ہے۔ اس لیے جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ مسکرایا نہیں اور نہ ہی کبھی مسکرائے گا۔ اس لیے کہ اگر اس نے خوش ہونا ہوتا تو آج ہی اس کے لیے یہ خوشی کا موقع تھا کہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر خوش ہو جاتا، لیکن جہنم کا ڈر اور خوف اس کے دل میں اس قدر ہے کہ کبھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی۔ تو اس لیے ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، وہ تو فرشتہ ہے، اس نے جہنم کی آگ میں جلنا نہیں، اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اللہ کریم نے فرما دیا کہ میں نے جہنم کو جنوں اور انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس آگ سے بچنے کے لیے ہم سب کو انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچنے اور بچانے کا انتظام کر لو، وہ جہنم کہ جس کی آگ لکڑیوں سے نہیں بلکہ وہ پتھروں کے انگارے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نے 7 مرتبہ صبح اور 7 دفعہ شام کو یہ جملہ پڑھ لیا نا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیں گے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار۔ تو پھر فرمایا اس کے بعد میں نے دیکھا ایک بزرگ ہیں، باریش ہیں، اور ان کے دونوں جانب 2 دروازے ہیں، دائیں طرف سے بڑی عمدہ پیاری بہترین خوشبو آتی ہے، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف ڈرانے والی آوازیں اور گندی بدبو آتی ہے، دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟
ان کے ہنسنے اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اور تمام انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور دائیں طرف ان کی اولاد کے وہ لوگ ہیں جو ایماندار، متقی، پرہیزگار، شب زندہ دار، جنہوں نے دین اسلام کے دائرہ میں رہ کر اپنے زندگی بسر کی، تو ان کی طرف خوش ہوتے ہیں دیکھ کر کہ یہ میری اولاد کے نیک فرما بردار لوگ ہیں، آج اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہے۔ اور بائیں طرف والے نافرمان، فاسق و فاجر اور جہنمی لوگ ہیں، جن کی طرف دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی میری اولاد ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی معصیت، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، آج اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہے۔ ہر ماں باپ جن کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو، وہ خوش و خرم رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، اور جن کی اولاد نافرمان ہو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی اولاد کو سچا تابعدار اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا، میں اور آگے گیا، میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے بڑی بہترین عمدہ خوشبو آ رہی ہے اور بڑی مسرور خوش کن آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل، یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے اتنی پیاری اور بہترین خوشبو آ رہی ہے؟ بتایا کہ یہ جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے اللہ، میرے اندر سونے اور چاندی کے محلات، میرے اندر دودھ، شہد اور بہترین پانی، عمدہ شراب طہور کی نہریں جاری ہیں، چشمے رواں دواں ہیں، سونے چاندی کے لال یاقوت مرجان سے جڑے ہوئے زیورات وافر مقدار میں ہیں، اور میرے اندر ہر قسم کی نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اللہ، جن لوگوں کے ساتھ مجھے بھرنے کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اے اللہ، اور اپنے ان بندوں کو میرے اندر بھیج کر اپنا وعدہ پورا کر دے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، اے جنت، اتنی جلدی نہ کر، ان قریب تیرے اندر میں ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اچھی صفات والے مرد اور عورتیں ان قریب بھیج کر تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ پورا کر دوں گا۔ یہ سن کر جنت خاموش ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا، پھر میں نے ایک اور جگہ کو دیکھا جہاں سے گندی بدبو اور بڑی ڈرانے والی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا،
یہ جہنم ہے جو اللہ کو پکار رہی ہے، اے اللہ میرے اندر سزائیں دینے کا سامان یعنی توق، زنجیر، کانٹوں دار درخت، کچلہو، پیپ اور اسی طرح سزائیں دینے کا جو سامان ہے وہ وافر مقدار میں تیار ہو چکا ہے۔ اب تو نے مجھے جن لوگوں کے ساتھ بھرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے انہیں میرے اندر بھیج کر وہ وعدہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، اے جہنم جلدی نہ کر، ان قریب تیرے اندر فاسق و فاجر، نافرمان مرد اور نافرمان عورتیں، بدکار مرد اور بدکار عورتیں، خیانت کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، منافق قسم کے لوگ، ان قریب انہیں تیرے اندر داخل کر کے تجھے میں جلدی بھر کر وعدہ پورا کر دوں گا۔ وہ جہنم کوئی اللہ فرماتے ہیں رہنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے، وہ بہت بری جگہ ہے، بڑی سخت جگہ ہے۔ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، سرکشوں کا اور جابرین کا، منکرین حق کا وہ ٹھکانہ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، چیختے چلاتے رہیں گے، لیکن انہیں اس میں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ پھر فرمایا میں نے کچھ الگ الگ لوگوں کے اعمال کا انجام دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ کچھ لوگ ہیں انہیں فرشتوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے سروں میں پتھر مارتے ہیں، پتھر لگنے سے سر پھٹ جاتے ہیں، اور وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، واپس آنے تک سر ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ پتھر مار دیتے ہیں، بار بار ان کو یہی سزا دی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جب اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا تو ان کے سر بھاری ہو جاتے، بوجھل ہو جاتے، نماز کی طرف آنے کے لیے یہ سوچتے ہی نہیں تھے، اپنی باتوں میں، اپنے کھیل میں، اپنے تماشے میں، اپنے کاروبار میں مگن رہتے، نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اے مجرم لوگو، یہ چند دن ہیں، مختصر سی زندگی ہے، کھا لو، پی لو، مزے اڑا لو،
لیکن ان قریب نہ ماننے والوں کے لیے سخت سزا ہے، ویل ہے، افسوس ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اے اللہ ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے آؤ اللہ کے سامنے جھکو، اس کے سامنے قیام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے پیشانیوں کو جھکاؤ، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کرو، لیکن آگے سے یہ اکڑتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آتے نہیں۔ فرمایا اس لیے انہیں یہ سزا دی جائے گی۔ تو بھائیو یہ کوئی سزا معمولی سزا نہیں، سر میں پتھر لگنا اور سر کا پھٹ جانا اور بار بار ایسا ہونا، کون اس کی طاقت رکھتا ہے برداشت کرنے کی؟ اس لیے خود بھی نمازی بنو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کرو۔ پھر فرمایا میں ذرا اور آگے گیا، کچھ لوگوں کو فرشتوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے منہوں کے اندر آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں، وہ چیخو پکار کر رہے ہیں اور یہ زبردستی ان کے منہوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے تھے، زکوٰۃ نہ دینے والے۔ اور دوسری روایت میں یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ اصل میں یہ جرم ایک ہی ہے، جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، جو کہ اللہ نے اس کے مال میں فقراء، مساکین اور یتیموں کا حق رکھا ہوا ہے، یعنی کل مال میں سے 40واں حصہ اگر اناج یا غلہ ہے تو 1 عشر یا نصف عشر جو ان کا حق ہے، لیکن وہ بھی ادا نہیں کرتے، اپنے مال کے ساتھ ان کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ تو جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے گویا کہ وہ یتیموں کا حق کھا رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب خود بھی اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ پھر فرمایا میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے بڑے ہوئے، اتنے بڑے کہ وہ سیدھا چل نہیں سکتے، اٹھ کر چلنا چاہتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، 1-2 قدم چلے پھر گر گئے، بار بار وہ چلنا چاہتے ہیں مگر چل نہیں سکتے، نیچے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرنے والے، سود لینے والے اور دینے والے، سود کھانے والے، ان کو اللہ کی طرف سے یہ سزا مل رہی ہے۔ اور یہ سزا
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح بیان کرتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، سیدھا چل نہیں سکیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ہاں اس شخص کی مانند کہ جسے کسی جن نے، شیطان نے چھو کر باولا بنا دیا، پاگل بنا دیا۔ جیسے کسی کو دورے پڑتے ہیں نا، وہ گرتا ہے اور اس کو اپنے آپ کا ہوش نہیں ہوتا، تو یہی حال سود خوروں کا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سزا ان کو کیوں دی جائے گی؟ فرمایا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ جب سمجھانے والے ان کو سمجھاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں سود نہ لیا کرو، سود نہ دیا کرو، سودی با کاروبار نہ کیا کرو، جوا نہ کھیلا کرو، حرام کاری سے بچ جاؤ، آگے سے طرح طرح کی یہ تعویلیں پیش کرتے ہیں، حرام کو حلال کرنے کے کئی ہیلے بہانے پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، یہ جو ہم تجارت کرتے ہیں، سامان مارکیٹ سے لاتے ہیں، آگے منافع لے کر فروخت کرتے ہیں، تو یہ جو سود ہم دیتے ہیں یا لیتے ہیں وہ بھی اسی کی مانند ہے، پیسے دے کر، رقم دے کر اس کا منافع لینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی تعویلیں جائز نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے انہیں اپنی رائے، اپنے قیاس، اپنے تعویلات نہیں پیش کرنی چاہیے، اور سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، محنت مزدوری کو حلال کیا ہوا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ ایمان والوں کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو سود لینا دینا ہے اس کو ختم کر دو، بند کر دو، اگر تم مومن ہو تو۔ اور اگلے الفاظ ذرا سننا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں چھوڑتے پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی میں ہے طاقت اللہ کا مقابلہ کر سکے، اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے؟ تو اس لیے وہ باتیں، وہ کام چھوڑ دو جن سے اللہ نے روک دیا ہے۔ پھر فرمایا، میں ذرا اور آگے چلا، کیا دیکھتا ہوں دسترخوان لگے ہیں، ایک طرف تازہ، حلال، پاکیزہ، عمدہ اور خوشبودار کھانا پڑا ہوا ہے، اور دوسری جانب سڑا ہوا، بدبودار، ناقص کھانا پڑا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ صاف ستھرا، حلال اور پاکیزہ، تازہ، خوشبودار کھانا چھوڑ کر دوسرا کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، اور یہ صحیح
اچھی چیز کو چھوڑ کر ناقص، نکمی، بدبودار اور گندی چیزیں کیوں کھا رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر حلال چھوڑ کر حرام کو ترجیح دیتے، اور یہ وہ مرد ہیں جو اپنی اصل جائز اور حلال بیویوں کو چھوڑ کر دوسری حرام بیویوں کے پاس، حرام عورتوں کے پاس وقت گزارنے والے، اور وہ عورتیں جو اپنے اصل خامدوں کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس راتیں گزارنے والی ہیں۔ اس لیے آج انہیں جائز اور حلال سے محروم کر کے حرام اور ناقص گندی چیزیں کھانے پینے پہ مجبور کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے ایمان والو، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بے حیائی اور بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ وہ بہت برا راستہ ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ ایک ہے کہ برائی بے حیائی کا ارتکاب کرنا، ایک ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تو وہ کام، وہ باتیں، وہ چیزیں جو انسان کو اس حد تک پہنچا دینے والی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ جھوٹے ناول، فلمیں، ڈرامے، اور یہ آج کل جو موبائل پہ نیٹ کیبل کے ذریعے جو چیزیں ہمارے بچے اور بچیاں دیکھتے ہیں، یہی تو وہ چیزیں ہیں جو انہیں اس حد تک پہنچا دینے والی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قریب جانے سے بھی منع کیا، واضح رو فرمایا وہ برائی اور بے حیائی خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، اس کو چھوڑ دو، ما ظہر منہا وما بطن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ سزا اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آ کر آپ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر فرمایا میں ذرا اور آگے گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو فرشتوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں، چاقو ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کے ان کے منہوں میں داخل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جس طرح دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا گوشت کھاتے تھے، اس طرح آج اپنا بھی گوشت کھاؤ۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی غیبت اور چغلی کرنے والے، چغل خور اور غیبت کرنے والے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے عیب دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ان کی غیر موجودگی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اگر واقعتاً وہ عیب اس میں موجود ہے پھر بھی نہیں بیان کر سکتے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس میں عیب ہے اور اسے بیان کرنا۔ اگر عیب نہیں، وہ بے گناہ ہے، اور پھر اپنی طرف سے بات بنا کر بیان کرنا، یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے۔ یہ اس سے بھی ایک چھلانگ اس سے آگے ہے، اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے بہتان کا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں
ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ آقا فرماتے ہیں میری امت کے مسلمانوں، تم میں سے کوئی کسی کے عیب کو بیان نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو مار کر اس کا گوشت کھانے لگ جائے؟ کون یہ پسند کرتا ہے؟ جب تم یہ پسند نہیں کرتے تو مسلمانوں کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ بھی ان کا گوشت کھانے کے عین برابر ہے۔ اس لیے بچ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کے عیب بیان نہ کیا کرو بلکہ عیبوں پہ پردہ ڈالا کرو۔ من ستر مسلماً سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اس دنیا میں کسی مسلمان نے اگر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ اور جو عیبوں کو ظاہر کرنے والا ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا، اور عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، ذرا حدیث سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور کتنی پیاری حدیث۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ احکم الحاکمین اپنے ایک مومن بندے سے فرمائیں گے آ ذرا میرے قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، حتیٰ کہ اللہ احکم الحاکمین اسے اپنے رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیں گے، اور پھر اس سے پوچھیں گے کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں؟ اس کو سارے یاد آئیں گے، ہاں اللہ مجھ سے ہو گیا۔ یہ غلطی کی تھی، ہاں اللہ یہ بھی ہو گیا۔ یہ گناہ کیا تھا، یہ جرم کیا تھا، اللہ اس کو اس کے بہت سے جرائم اور گناہوں کو یاد دلوائیں گے، اور وہ اقرار کرے گا ہاں اللہ مجھ سے ہوتے رہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں تیرے ان عیبوں کو، تیرے جرائم کو، گناہوں کو آج اس لیے چھپا رہا ہوں کہ تو میرے مسلمان بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جی کرے نا غیبت کرنے کا، دوسروں کے عیب ظاہر کرنے کا، بیان کرنے کا، تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اپنے عیبوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، میرے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ ہم اپنی اصلاح کرتے نہیں اور دوسروں کے یاد آتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں ان لوگوں کی سزا یہ کوئی معمولی سزا نہیں، بہت بڑی سزا، کہ ان کے جسموں سے ان کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے ان کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور انہیں کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے، بہنوں کے، ان کے گوشت کے ٹکڑے کھاتے تھے، آج اپنے بھی کھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی اپنے سر پہ مال اٹھا کر لاتا ہے، ایک جگہ پہ رکھ دیتا ہے، پھر واپس جاتا ہے،
پھر اٹھا کر لاتا ہے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا ڈھیر بن جاتا ہے اور وہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، وہ بوجھ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، اس کے اوپر اور ڈالے جا رہا ہے، اس کو بڑھائے جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کے حقوق اپنے سر پہ اٹھاتا، قرضے لیتا رہا، مال وصول کرتا رہا، لیکن واپس نہیں کرتا تھا۔ پہلا قرضہ، پہلا حق ادا ہوتا نہیں اور لیے جا رہا ہے اور بوجھ اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، تو یہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی قرض دے تو اس کو ادا کرو اور فوراً ادا کرو، محنت مزدوری کرو، دوسروں کے بوجھ اپنے سر پہ نہ اٹھاؤ۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ قرضہ لیا، وقت مقرر ہو گیا، جب وہ لینے کے لیے آیا اس کو آگے سے دو چار اور سنا دیں، اور اس کے ساتھ وعدہ خلافی بھی کی اور بدتمیزی بھی کی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرضے سے پناہ عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرضہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ نے باقاعدہ یہ دعا نماز کے اندر تشہد میں پڑھنے کے لیے سکھائی، جس کا آخری جملہ یہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْسَمِ وَالْمَغْرَمِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ قرض چڑھ گیا ہے، مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے آسانی مل جائے، میں آسانی کے ساتھ وہ قرض ادا کر سکوں۔ تو جن کی نیت خالص ہو ادا کرنے کی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کیا بتایا؟ فرمایا یہ پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا رہا، کثرت سے پڑھتا رہا، چند دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے میرے سارے قرضے اتار دیے۔ پھر فرمایا میں اور آگے گیا، کیا دیکھتا ہوں ایک پتھر ہے، اس میں سے سوراخ ہوا، اس میں سے ایک بیل نکلا، جب نکل آیا وہ دوبارہ اس میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن داخل نہیں ہو سکتا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جو بات کرتے وقت، بولتے وقت خیال نہیں کرتا، جو کہتے ہیں نا منہ در آئی وہ منہ سے نکال دیں، منہ چھوٹا ہوتا ہے بات بڑی کر دیتے ہیں، اور بات کرنے کے بعد پھر شرمندہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں ذرا سوچ سمجھ کر بولا کرو، اس زبان کو ایک گوشت کا ٹکڑا نہ سمجھو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ خاندانوں کے خاندان آپس میں ملا بھی دیتی ہے اور توڑ بھی دیتی ہے چھوٹی سی، لیکن آپ فرماتے ہیں اس زبان کی نکلی ہوئی باتوں پہ مؤاخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا
کفا ہاکذا علیک، آپ نے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس کو روک رکھ، اس کو روک کر رکھ، اس کو آوارہ نہ چھوڑ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہم باتیں کرتے ہیں اس پہ ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ فرمایا معاذ، کیوں نہیں؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگوں کو زبان پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر الٹا کر کے ڈالا جائے گا، اور وہاں انسان بڑا شرمندہ ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اوتھے جا کے پینیا بڑی مشکل، اوتھے جا کے پینیا بڑی مشکل، جتھے عملاں دی سخت پر چول ہووے، ہر ایک سامنے آ جائے گا جو بھی بولیا منہ تھی بول ہووے، ہر ایک سامنے آ جائے گا جو بھی بولیا منہ تھی بول ہووے، اوتھے چنگ چنگ دے نال، اوتھے حساب دے اندر چنگ چنگ تلسی اور ہر تول دے نال تکرار ہووے، کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، کوئی اپنے آپ خوار ہووے۔ وہاں ہر ایک کو ہر ایک کا بدلہ دینا ہوگا، اس لیے فرمایا بات کرنے سے پہلے بولنے سے پہلے سوچ لو۔ اور اللہ رب العالمین اسی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ جس بات کا تیرے پاس علم نہیں وہ بیان نہ کر، اس دن تجھ سے تیری زبان کے بارے میں، تیری آنکھوں کے بارے میں اور تیرے کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اور تجھے جواب دینا پڑے گا۔ کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ پھر فرمایا میں ذرا اور آگے گیا، کیا دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو فرشتوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اور ہاتھوں میں لوہے کی کینچیاں پکڑی ہیں، ان کی زبانوں اور ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، ادھر کاٹے تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو گئے پھر کاٹ دیتے ہیں، بار بار انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ ہیں علماء سوء، فتنہ کے واعظین، وہ واعظ، وہ خطبہ، وہ علماء جو ایسے مسائل اور ایسی باتیں بیان کرتے کہ جو شریعت اسلام کے اندر نہ ہوتے۔ بیان کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین۔ دین کیا ہے؟ قرآن و حدیث، اور اس کو چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر کچھ ایسی باتیں بیان کرنا جن کا کتاب و سنت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فتنہ باز واعظین کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ باطل سے بچنے کی اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء اور خطباء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو حق بات سنائے اور جو اصل دین ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اگر غلط بات بیان کرے گا تو اس پہ پکڑ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کچھ اچھے نیک ایماندار متقی اور پرہیزگار لوگوں کے بھی انجام دکھائے گئے۔ میں نے کچھ ایسے محلات دیکھے، مکانات دیکھے، عمدہ اور پیارے خوبصورت عالی شان،
ان میں سے بڑے بہترین عمدہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، سریلی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کن کے مکانات ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ مکان آپ کے غلام سیدنا بلال حبشی کا مکان ہے۔ یہ دوسرا مکان کس کا ہے؟ یہ آپ کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے۔ یہ مکان کس کا ہے؟ یہ فرعون کی لونڈی ماشطہ کا مکان ہے، جسے ایمان لانے کے جرم میں فرعون نے اسے اور اس کے بچوں کو تنور میں جلایا تھا۔ یہ مکان کس کا ہے؟ یہ آپ کی رضائی خالہ ام سلیم کا مکان ہے، جس نے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا۔ اور یہ مرتبہ، یہ مقام ایسے ہی نہیں ملتا، یہ رتبہ ملا جسے ملا، ہر مدعی کے لیے دار و رسن کہاں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مناظر دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا میں نے ان لوگوں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اگر تم لوگ دیکھ لو تو دنیا میں تمہیں کھانا پینا اور سونا آرام کرنا بھول جائے۔ یہ ایک فکر دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مناظر آپ کو دکھائے اور آپ نے آ کر بیان کیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کو بھی بعض لوگوں نے جشن بنا لیا، جشن کے طور پہ اس کو منا رہے ہیں۔ جیسے پہلے تھا جشن میلاد النبی، اور اب آ گیا جشن معراج النبی۔ اس رات کو بھی لائٹنگ کی جاتی ہے، بازاروں گلیوں کو سجایا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ اعلان کر کے چندہ جمع کر کے ختم بھی دلایا جاتا ہے، اور پوری رات جا کر شب بیداری کی جاتی ہے۔ یہ جی ہے شب معراج۔ یاد رکھیے ماہ رجب کے اندر کسی بھی رات اور کسی دن کے اندر خاص طور پہ رات کو جاگنے کا یا جا کر عبادت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، نہ کسی رات کا اور نہ کسی دن کا روزہ رکھنے کا۔ ہاں جس آدمی کا عام معمول ہے روزانہ جو نماز تہجد ادا کرتا ہے یا نفلی روزے رکھتا ہے وہ کرے، لیکن اس رات یا اس دن کے ساتھ کوئی نماز یا کوئی روزہ مخصوص نہیں ہے، اور نہ ہی یہ رات جشن کی رات ہے۔ اس لیے جو صحیح مسنون اعمال ہیں وہ کریں اور بدعات سے خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں سے آگے ساتوں آسمانوں کا سفر، اور وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کی امت کے لیے جو انعامات ملے، انشاءاللہ اگلے جمعے ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔